بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک ایسا نایاب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ سے شروع ہوتا ہے اور آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع تک یہ عمل پورا ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں آپ کو یقیناً جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے۔ عمل بہت آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ ان دنوں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بہت مشغول ہیں، لہذا خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ یہ عمل بھی جاری رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ضرور کروائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں بڑی فرض شناسی سے، مگر اس ماہ میں اور اس ماہ کے علاوہ بھی حقوق العباد بہت زیادہ ضروری ہیں، وہ شرط ہیں حقوق اللہ کے پورا ہونے کی۔ جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سورہ المعون پر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو میرے دین کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دلاتا۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، تو ایسے لوگ اگر نمازی بھی ہوں تو ان کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اصل نماز جو ہے یہ اس سے غافل ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں یعنی دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنا یعنی منع کرتے ہیں عام برتنے کی چیزیں بھی کسی کو دینے سے۔ تو میرے ناظرین، مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ جتنے بھی نمازی ہوں یا روزہ دار ہوں، ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے کام نہ آئیں اور ان کے حقوق ادا نہ کریں۔ بس یہی بات ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سورہ المعون کے معنی کو یاد رکھ کر جب فجر کے ٹائم سحری کے بعد آپ نماز ادا کریں تو اس نماز کے فوراً بعد، فجر کی نماز کے بعد، سورہ المعون کو 7 دفعہ پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں اور دل میں تہیہ کریں کہ ہم نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ یا اللہ، تو اس نیک عمل کے صدقے ہمیں اپنے حبیب کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ اور ایک تسبیح درود شریف کی آپ نے پڑھنی ہے، پھر سارا دن جتنی دفعہ آپ درود شریف پڑھ سکیں آپ پڑھتے رہیں، مگر خصوصاً نماز عصر کے بعد مغرب تک آپ کو درود شریف لگاتار پڑھنا ہے۔ اللہ کے پاک نبی پر آپ نے اور ان کی آل پر درود بھیجتے رہنا ہے۔ یہ وقفہ جو ہے عصر سے مغرب تک، یہ آپ نے اللہ کے پیارے نبی اور ان کی آل پاک پر درود بھیجتے رہنا ہے۔ اس کے بعد روزہ افطاری اور نماز مغرب پڑھ کر پھر ایک دفعہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی۔ اس جمعے سے شروع کر کے یہ عمل آپ نے جمعۃ الوداع تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو انہی ایام کے دوران
अल्लाह के प्यारे हबीब की ज़ियारत ज़रूर नसीब होगी। और दूसरा बहुत ही नायाब अमल, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अगर आप मुसलमान और मोमिन जिन्नात को देखना चाहते हैं तो वो आपको बाकायदा इंसान की सूरत में नजर आएंगे। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ईद से पहले वाली रात यानी शब ईद, जिसको चांद रात कहते हैं, आप किसी भी मिठाई वाली दुकान पर चले जाएं और वहां जाकर देखें लोग मिठाइयाँ खरीद रहे होंगे, तो आपने खामोशी से खड़े होकर देखना है। ज्यादातर सफेद लिबास में जो शख्स आपको नजर आए या बहुत ही अच्छे कपड़ों में, बहुत प्यारे कपड़ों में खूबसूरत शख्स आपको नजर आए और वो मिठाई जो है कसरत से खरीदता हुआ नजर आए, यानी बड़े बड़े जो उनके मिठाई के टोकरे होते हैं उनमें मिठाई खरीदता हुआ नजर आए और लोगों से आंखें ना मिलाता हो, दुकानदार से भी आंखें ना मिलाता हो और ना ज्यादा गुफ्तगू करता हो, खामोशी से दुकान में खड़ा हो, बस मिठाई का ऑर्डर दे और मिठाई के पैसे देकर वापस चला जाए, मगर किसी से नजरें ना मिलाए, तो यकीन करें ये इंसान नहीं है, ये जिन है। मगर यहाँ आपको एक एहतियात करनी है, उसकी तरफ लगातार गौर से नहीं देखना, और अगर एक दफा देख लिया तो फिर जाकर अस्सलामु अलैकुम कहने के अलावा और कोई बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ देख कर आपने वापस आ जाना है। ये मुसलमान जिन्नात हैं और ये आपके लिए अमन और सलामती चाहते हैं। उनको छेड़ना नहीं है, उनको बातों में नहीं लगाना, क्योंकि वो आपका माइंड, आपका जहन पढ़ लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं। ये ऐसा अमल मैंने आपको बताया है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अल्लाह ताला आपको और हमारे सारे वतन के वासियों को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वस्सलाम।